ہمارے چینل کو جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عزیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ شریف کی زمین پر، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، دور دراز سے ملک کا قاصد ایمبیسڈر آیا ہے۔ مدینے میں آ کر پوچھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگلہ اور محل کہاں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہو، کیسر و کسرا کی بنیادیں جس کے نام سے کانپتی ہو۔ آقا فرماتا ہے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ! سوچا اتنی بڑی شان کے خلیفہ ہے تو بڑے محل میں بڑے تجھ و احتشام کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ مدینے میں داخل ہو کر مدینے کے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں ذرا بتاؤ تمہارے خلیفہ امیر المومنین کہاں ملیں گے؟ ان کا محل، ان کا مکان کون سا ہے؟ سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہا باہر سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، وہاں معلوم کر لینا، کسی سے بتا دے گا عمر کون ہے، بتا دے گا عمر کون ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، پہنچے، دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کو صاف کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا، دیکھا نہیں تھا کبھی، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہیں کہ پہنچنے سے پہلے تصویر پہنچ جائے مولانا اختر ضیائی صاحب کی۔ اسٹیشن گاڑی بعد میں پہنچی ہے، مولانا اختر ضیائی صاحب موبائل کے ذریعے پہلے، ریسیو کرنے والے پہلے وہاں موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں۔ السلام علیکم حضرت، آپ ہی کو لینے آئے ہیں، پھول اور مالا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی استقبال۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے، کہا کہ بھائی میں فلاں ملک سے آیا ہوں، وہاں کا قاصد ہوں، شاہی پیغام اور پروانہ لے کر آیا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے ملنا ہے، عمر سے ملنا ہے۔ مسجد میں چاروں طرف دیکھا، کسی کونے میں نظر نہیں۔ کہا کہ ایک کام کرو، مسجد کے باہر وہ جو باغ نظر آ رہا ہے، چند درخت نظر آ رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، وہاں مل جائیں شاید۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، دوپہر کا وقت ہے، زمین پر نہ کوئی بستر ہے، نہ قالین ہے، نہ تکیہ ہے، یوں ہی پتھر اور ریت کی زمین پر لیٹے ہوئے حضرت عمر فاروق ہیں۔ سر کے نیچے نرم و نازک تکیہ نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، جس درخت کے نیچے حضرت فاروق اعظم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ جس وقت لیٹے ہوں گے ممکن ہے کہ یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر لیٹے ہوں گے کہ درخت کی چھاؤں یہاں ہے، مگر جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ سورج جب آگے بڑھ گیا تو وہ چھاؤں بھی آگے نکل گئی، چہرے کے اوپر سورج، دوپہر کے سورج کی تمازت اور اس کی کرنیں پڑنے لگی، چہرہ پسینے پسینے ہو گیا، حتیٰ کہ دائیں طرف جو زمین سے حصہ لگا ہوا تھا پسینے سے سرابور ہے، اور زمین کی مٹی اور ریت آپ کے رخساروں پر لگی ہوئی، آپ کے رخسار پر لگی ہوئی۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جس مقصد کے تحت آئے تھے عرض کیا، کہا کہ اے عمر میں تو جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، مگر میں نے سنا تھا کہ تمہارے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں۔ عمر یہ کیا معاملہ؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں۔ جب آپ نے لشکر بھیجا ہے شام اور فلسطین میں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، جب وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا تعاقب نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک امن کا پرچم بلند کیا اور کہا کہ ہم اسلامی جرنیلوں سے اور اسلام کے فوج کے افسروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے، ادھر سے یہودی عیسائی پادری ہیں، شہر کے رسوخدار ہیں، روسا ہیں، زمیندار ہیں، فوج کے بڑے بڑے اعلیٰ ادھیکاری ہیں۔ کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے امن چاہتے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم کریں
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے خزانوں اور اس شہر کے قلعے کی چابی آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، مگر اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ ان کو یہاں آنا پڑے گا، ان کو یہاں آنا پڑے گا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں میونسپل کارپوریشن کے الیکشن اگر کوئی جیت جائے، کوئی مکھیا کا الیکشن جیت جائے، ایک مکھیا بننے کے بعد اس کے ساتھ 50 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، 50 آگے پیچھے گھومنے والے اس کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے ناز و نام کو برداشت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ذرا سے دنیا دار، یہ ذرا سے میونسپل کارپوریشن کے ممبر اور یہ ایک پنچایت الیکشن کو جیتنے والے مکھیاؤں کا حال ہے، مگر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم کو میرے دوستوں ملاحظہ کرو، میں چاہتا ہوں اور میں یہ آپ سے عرض کر کے جاؤں گا کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، تاکہ اسلام اور مذہب اسلام سے سچی وفاداری کے جو درس آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور وفاداروں سے مل جائیں گے، وہ دنیا داروں کے پاس نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے! فاروق اعظم کے بارے میں جب یہ شرط سنی صحابہ کرام نے فوراً تیز سوار رفتار سواری پر قاصد کو بٹھا کر ایک پروانہ دارالحکومت مدینہ شریف روانہ کیا اور کہا کہ جا کر فاروق اعظم کو یہ خط دو اور کہنا کہ حضور جلد سے جلد تشریف لائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے اور پھر جنگ کی نوبت آ جائے۔ قاصد نے جا کر وہ پیغام دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، پڑھا۔ آج آپ اندازہ کیجئے جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جب وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب اپنی سواری اور اپنے قافلے کے ساتھ چلیں گے کیسے کیسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو، مگر تاریخ بتاتی ہے، مگر ہسٹری بتاتی ہے، اپنے غلام اسلم سے کہا، اے اسلم ہم کسی سرکاری سواری پہ نہیں جائیں گے، ہم سرکاری خرچے پر بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عمر کو طلب کیا گیا ہے، عمر کو بلایا گیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو، اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو نہ چلو۔ اسلم نے کہا، غلام نے کہا کہ حضور میں چلنے کو تیار ہوں، جہاں آپ چلیے گا، جہاں ہمارا آقا ہوگا وہاں پیچھے پیچھے غلام بھی چلے گا۔ کہا کہ اسلم ایک بات سن لو، میرے ساتھ سفر کرو گے، میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے سواری کے لیے جانور ایک ہوگا، پورے راستے سواری پہ سوار فقط میں نہیں رہوں گا بلکہ ایک منزل تک میں سواری پہ سوار رہوں گا، پھر تھوڑا آرام کریں گے، اگلی منزل تک تم میں گھوڑے کا لگام پکڑوں گا، اس طریقے سے چلنا ہو تو میرے ساتھ چلنے کو چلو۔ تو اسلم نے کہا تھا، حضور زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، غلام آقا کی سواری کی نکیل اور لگام پکڑ کر چلے تو کوئی بات نہیں، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، مگر آقا غلام کی سواری اگر لے کر چلے گا، نکیل پکڑ کے چلے گا تو غلام کیا کرے گا؟ کہا کہ اسلم نے ساتھ چلنا ہے تو چلو ورنہ تم رک سکتے ہو، میں جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا مجھے حضور کی شرط منظور ہے، ساتھ میں چل دیا، ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کے چل دیا۔ حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی ہے، ایک منزل آپ سوار ہوتے ہیں، دوسری منزل غلام سواری پہ سوار ہے۔ جب غلام سوار ہوتا حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑ لیتے، رسی کو لگام کو پکڑ لیتے، اور جب حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے تو غلام نکیل اور رسی کو پکڑ لیتا، لگام کو تھام لیتا۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمتیں جھوم کر برسی، رب کی رحمتیں جھوم کر برسی۔ میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ملک کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک بادل آیا اور برس کر چلا گیا، گویا کہ اس زمین کی آلودگی اور گندگی کو دھو کر چلا گیا، فضا خوشگوار ہو گئی، ماحول سازگار ہو گیا، ہوا مشکبار ہو گئی، ہوا چل رہی ہے، بھینی بھینی ہوا چل رہی ہے، مہکی مہکی ہوا چل رہی ہے۔ فاروق اعظم بھی تدقاؤ میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، اس مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے قائدین ہیں، صحابہ کرام کی کثیر
जमात है, बड़े बड़े सहाबा हैं, वहीं पर ईसाई पादरी भी खड़े हैं, सरमायादार भी खड़े हैं, असरदार भी खड़े हैं, सरदार भी खड़े हुए हैं। तुमने आज तक सुना था हजरत फारूक आजम के नाम को, मगर कभी देखा नहीं था। जब हजरत फारूक आजम की सवारी शहर में दाखिल हो रही है, उस वक्त सवारी पे सवार रहने की बारी असलम की थी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जानवर की सवारी की नकेल थामे हुए बस्ती में दाखिल हो रहे हैं। बस्ती में दाखिल हो रहे हैं, गुलाम सवारी पर बैठा हुआ है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने दूर से देखा, दौड़ कर आए। और मजे की बात आपको बताता चलूं, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं जब हजरत फारूक आजम बस्ती में दाखिल हुए, बारिश होने की वजह से मिट्टी नर्म हो गई थी, मिट्टी गीली हो गई थी। जैसे बारिश होने के बाद आपके यहाँ की जमीन गीली हो जाया करती है, मगर जब हजरत फारूक आजम बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती की, शहर की मिट्टी ने उछल कर हजरत फारूक आजम के कदमों का बोसा लिया। सुभान अल्लाह। आया है दामन से लिपट कर बरकतों को हासिल किया। क्या फारूक आजम कुफ्र की आदत में बहुत हो गई, कुफ्र की तारीकी में बहुत जी लिए, अब कुफ्र की तारीकी में जिया नहीं जाता है। अब इस्लाम की रोशनी से इस फिजा को भी मामूर कर दीजिए, मुनव्वर कर दीजिए। हजरत फारूक आजम ने कीचड़ की वजह से अपनी नालैन जूतियों को उतार कर बगल में दबा लिया। बगल में जूतियां दबाए हुए, सवारी पे गुलाम, हाथ में लगाम थामे हुए फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। सुनो मुसलमानों, कायद कैसा होता है, जिन्होंने मुजाहिदे मिल्लत को अपने माथे की निगाहों से देखा है। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सफेद तहबंद पहना करते थे, सफेद कुर्ता पहनते थे, पल्ले की टोपी। ये कैसा मुजाहिद है, ये कैसा मुजाहिद है। आज तो हाल ये है कि बुजुर्गों के नाम की रोटियां तोड़ने वाले बड़े बड़े कीमती लिबास, शायाने शान लिबास पहन कर घूम रहे हैं। ये हाल हो गया है, बुजुर्गों की अजमतों को बेचने की फराक में लगे हुए। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब दाखिल हुए, हजरत साद ने जब देखा दूर से नजारा के बगल में जूतियां दबी हुई हैं, सवारी पे गुलाम असलम बैठा हुआ है, नकेल हजरत फारूक आजम के हाथ में है। दौड़कर करीब पहुंचे और जो लिबास हजरत फारूक आजम जेब तन फरमाए हुए थे, उस पर चमड़े के पेबंद लगे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन जिस्म के ऊपर पेबंद वाला लिबास पहनकर अल्लाह अकबर दाखिल होते हैं शाम और फिलिस्तीन की सरहदों में। हजरत साद दौड़कर आए, अर्ज करते हैं हुजूर चंद लम्हों के लिए खेमे में तशरीफ ले चलिए। क्या बात है, हमारे खेमे में तशरीफ ले चलिए। ऐ साद, क्या बात है, क्या मामला है? कहा हुजूर आपके लिबास के ऊपर कितने पेबंद लगे हुए हैं। आज तक ईसाइयों के पादरियों ने और ईसाइयों के बड़े बड़े सरदारों ने जो आपके नाम से लर्ज़ा बरंदाम है, जो कांप रहे हैं, आज तक आपको देखा नहीं है। आपके कदमों में कीचड़ लगी हुई है, लिबास पे कीचड़ लगी हुई है, लिबास पेबंद से सिला हुआ है, लिबास पर पेबंद लगे हुए हैं। हुजूर चंद लम्हों के लिए चलिए, हाथ मुंह धोकर गुस्ल कर लीजिए, लिबास चेंज कर लीजिए। अगर नहीं लाए हैं, हमारे पास लिबास है, आप पहनकर शायाने शान शहर में दाखिल हो, ताकि उन लोगों के दिलों पर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन की धाक मजीद बैठ जाए। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन ने रिवायत किया है, हजरत फारूक आजम ने जब हजरत साद और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये सुना तो जलाल की कैफियत आप पर तारी हो गई। जोश ईमानी से कांपते हुए गरजदार आवाज में कहा, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए। ये चाहता है कि उमर इस लिबास को और इस हुलिये को तब्दील कर ले। अल्लाह अल्लाह। अरे सुन, उमर को सर के बालों
طریقہ مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، مذہب اسلام، ذات فاروق اعظم، نعرہ حیدری. شریعت مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے. ورنہ عمر وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب عمر جانور چرانے کے لیے میدانوں میں جاتا تھا اور عمر کے باپ آ کر کمر پر میرے ضرب لگا کر کہتے تھے عمر تجھے تو جانور چرانے نہیں آتے تو زندگی میں کیا کرے گا؟ اے عمر تجھے جانور چرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا تو زندگی میں کیا کرے گا؟ آج یہ جو شان و شوکت مسلمانوں کی اور اسلام کی دیکھ رہے ہو یہ اس عمر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ پہ. اور میں نے جیسے کہا کہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا بھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں. جی ہاں بس یہ دو ایک باتیں رہ گئی ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں آپ لوگوں پر زبردستی مسلط ہونے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. کبھی آپ لوگ یہ سوچیں کہ حضرت اب بیٹھ گئے ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہے نا. میں جو باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آج نہیں تو بعد میں محسوس کریں گے. حضور مجاہد ملت کی اس عرس کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ حضور مجاہد ملت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس وقت حضور مجاہد ملت مراد آباد جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم تھے حضور صدر الافاضل کی بارگاہ میں. اور حضور مجاہد ملت کی ذات تو وہ ذات ہے جو علم ظاہری اور علم باطنی یعنی جس کو شریعت اور طریقت کے مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت ہے. جہاں آپ شریعت کی بات کریں گے علم ظاہری کی بات کریں گے جہاں حضور مجاہد ملت کے استاد حضور صدر الافاضل ہیں وہیں حضور صدر الشریعہ ہے. اور جہاں طریقت کی بات آئے گی تو وہاں بریلی اور کچھوچا دونوں آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ. اس مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت. حضور مجاہد ملت جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم ہے. ہمارے حافظ جنید صاحب مراد آباد بارہا جاتے ہیں. مراد آباد شہر میں جب ٹرین آپ کی گاڑی داخل ہوگی تو ایک ندی پڑتی ہے جس کو گنگا کہا جاتا ہے. گنگا بالکل بائیں جانب اسی سے متصل حافظ صاحب کا ایک مزار ہے. بہت پائے کے بہت بڑے بزرگ قطب مراد آباد حضرت حافظ صاحب کہ یہاں پروگرام کے لیے کچھ لوگ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور فلاں دن ایک پروگرام حافظ صاحب کی زیارت پہ آستانے پر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور حضور ہم لوگوں کی خواہش اور پورے محلے کی خواہش یہ ہے کہ اس میں آپ تشریف لائیں آپ کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ اس تاریخ میں میں تو نہیں رہوں گا مگر میں اپنے روحانی فرزند کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. میرا روحانی فرزند جائے گا. حضور مجاہد ملت کو بلایا. کہا حبیب الرحمان یہاں آؤ. واہ 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 واہ. حبیب الرحمان یہاں آؤ. حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے. 2 زانوں 10 بستہ عرض کرتے ہیں جی حضور. کہا حافظ صاحب کے یہاں فلاں تاریخ میں پروگرام ہے اس میں آپ چلے جائیے گا. بعد نماز مغرب پروگرام ہے شام کا وقت ہوگا. ایک کام کیجیے گا اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے لیجیے گا. ساتھیوں کو لے کر چلے جائیے گا. اس تاریخ پر حافظ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر پہنچے اور میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہوا.
محفل کچھ طویل ہو گئی اور جب رات کا وقت ہوا، برسات کا زمانہ ہے، برابر میں گنگا بہ رہی ہے، بالکل گنگا کے کنارے حافظ صاحب کا مزار ہے، ایک دم دریا کے کنارے۔ جب رات کی تاریک میں جب باہر نکلے تو دیکھا کہ دریا افان پر، دریا کا پانی اس قدر عبور ہو چکا ہے، اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس دریا کو پار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ حضور مجاہد ملت کے جو ساتھی تھے کہا کہ اب چونکہ ساتھی تھے تھوڑے بے تکلف بھی تھے، کہا کہ اب کیسے جائیں گے، اور اگر رات کو مدرسے نہیں پہنچے تو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے وہ لوگ واقف تھے کہ حضرت بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ آخر یہ بچے کہاں رہ گئے۔ حضور مجاہد ملت خاموش کھڑے ہوئے، ساتھی گفتگو کر رہے ہیں، اچانک حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ رکو، تم دونوں میرے دائیں بائیں پہلو میں اپنے پہلوؤں کو پھنسا لو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تم لوگ اپنے پہلوؤں کو میرے پہلوؤں میں پھنسا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، آنکھیں کھولنا نہیں، آنکھوں کو بند کر لو، کھولنا نہیں، اور میں جب کہوں تو چلنا شروع کر دینا، چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا، جب میں کہوں آنکھیں کھول لو تو آنکھیں کھول لو۔ کہا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لی، پہلوؤں سے پہلو ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، دونوں ساتھیوں کے پہلوؤں کو اپنے پہلوؤں پھنسایا، کہا کہ چلو، اب چلنا شروع کر دیا۔ ساتھی تھے، بے تکلف تھے، تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ یہ حبیب الرحمان ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں، ذرا ایک آنکھ کھول کر تو دیکھیں۔ جب ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو بالکل بیچ دریا کے بیچ میں، دریا کے اوپر، ڈر کے ماری کھڑکی بن گئی، آنکھ پھر بند کر لی، اب نہیں کھولی، دریا کے پار نکل گئے، واپس مدرسہ پہنچے۔ ایسے حالات اور ایسے معاملے کو اور ایسی بات کو مشاہدہ کر کے حیرت و تعجب میں ڈوب کر رات بھر نیند نہیں ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے فجر کی اذان پکاری، حضور صدر الافاضل معمول کے مطابق مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے کاشانہ مقدس سے مسجد تشریف لائے۔ دیکھا شب بیداری کا خمار روحانی فرزند کی آنکھوں میں بھی موجود ہے، جاگنے کی علامتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہیں، پریشانی کے آثار بالکل نمایاں ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا حجرے میں آنے کا۔ کہا بابو کیا بات ہے، چہرے سے بڑے پریشان اور فکر مند معلوم دے رہے ہو۔ کہا حضور رات تو حیرت ہو گئی، رات تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا حضور آپ کے حکم پر ہم فلم حافظ صاحب کے یہاں میلاد شریف کی محفل میں گئے، میلاد شریف کی محفل پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے دریا افان پر تھا، دریا موجیں مار رہا تھا، دریا کا پانی اس قدر بڑھ چکا تھا کہ دریا سے نکلنا ممکن نہیں، ناممکن تھا، مگر آپ نے حبیب الرحمان کو ہمارا قائد اور رہنما بنا کر بھیجا تھا، ہمارا کپتان بنا کر بھیجا تھا۔ حبیب الرحمان نے کہا میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے جانا، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے پہلوؤں کو میرے پہلو میں پھنسا لو، جب میں کہوں آنکھیں بند کر لینا، جب میں کہوں آنکھیں کھول لینا۔ حضور میں نے درمیان میں آنکھ کھولی، ہم پانی کے اوپر تھے، اچانک پھر میں نے ڈر کے مارے آنکھ بند کر لی۔ جب حبیب الرحمان نے مجھ سے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا میں نے آنکھیں کھولی، ہم تمام لوگ بخیر و عافیت کے حفاظت کے ساتھ دریا کے پار ہو گئے۔ حضور یہ بات دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا اور گھبرا کر مسجد میں چھپ گیا، حبیب الرحمان کے ساتھ کمرے میں جا کر نہیں لیٹا۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے 70-80 سال پہلے یہ بشارت دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں اور حضور مجاہد ملت کے غلاموں کے دلوں اور ذہنوں پہ یہ ضرب لگائی تھی۔ حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں بیٹا ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے، ارے آج تو اس دریا میں تم نے دیکھا ہے، تم دو کو لے کر پار ہوا ہے، کل پھر صراط پہ دیکھنا
دیکھنا پلسرات پہ میرا یہ روحانی فرزند حبیب الرحمان، ارے آج 2 کو لے کر پار ہوا ہے، 2 کو لے کر پار ہوا ہے، کل کروڑوں کو لے کر پار ہو جائے گا، واہ 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 واہ، زندہ کروڑوں کو لے کر پار ہو جائے گا۔ یہ حضور مجاہد ملت ہیں۔ تاریخ پڑھنے والوں نے اور مورخین نے روایت کیا ہے حضور مجاہد ملت کے حوالے سے، حضور مجاہد ملت کے بہت سارے، مولا عمر کا وہ آخری پوائنٹ جو ہے، مطلب اسلام تیار، حضرت صاحب نے کہا تھا بہت ساری آپ کے بہت سارے مناظرے ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اگر یہاں پر علماء کرام بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہفتے گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، مگر ہمارے بزرگوں کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہی بزرگوں کی خدمتوں اور انہی کی کاوشوں کا آج ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ آسانی سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل رہے ہیں۔ انہی کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے جو مشقتیں ان بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اٹھا لی۔ آج ذرا تصور کر لیجئے، روح کانپ جاتی ہے، خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ میلوں میلوں کھیتوں کی پگ ڈنڈیوں پر پیدل تنے تنہا چلے جا رہے ہیں۔ آج تو کسی کو بلائیے تو مالدہ ایئر کنڈیشن گاڑی اگر نہیں بھیجیے گا نا، مالدہ سے ریٹرن ٹکٹ لے کے واپس، مالدہ سے واپس۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ یہ جو کھیتی لہلہاتی ہوئی دکھ رہی ہے، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا پھل ہے۔ حضور مجاہد ملت کے بہت سارے واقعات اور کرامات آپ نے سنے، پڑھے، مگر ایک اختصار کے ساتھ حضور مجاہد ملت کا ایک مناظرہ بہت اختصار کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ زیارت حرمین طیبین کے لیے جب حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے، اور الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے حضور مولانا اختر ضیائی صاحب، حضور صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اپنے بزرگوں سے سنا اور پڑھا کہ جب سے یہ حجاز مقدس سعودی عرب ہو گیا اور یہاں پر وہابیوں کا تسلط قائم ہوا اور وہاں پر امام ان کے عقیدے کا آ گیا، تب سے ہمارے بزرگوں نے حرمین طیبین میں باجماعت نماز پڑھنا ان کے پیچھے تک کر دیا۔ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، علل اعلان پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہے ہیں۔ حضور مجاہد ملت بھی پہنچے۔ جب ظہر کا وقت گزر گیا، حضور مجاہد ملت نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اتفاق سے وہاں کے مفتی اعظم کو اس بارے میں پتہ چلا، وہ پہنچ گیا مجاہد ملت کے پاس۔ حضور مجاہد ملت کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، مولانا صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ بھی عجیب ہیں، ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنی جماعت الگ کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے سنا ہے کہ کئی مرتبہ حضرت کو سزا بھی ہو گئی، وہاں پر بڑی بڑی سخت صحبتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں، آپ مفتی اعظم مکہ ہے اور عجیب کمال کی بات کرتے، ایک طرف تو ہمیں مشرک کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو تو پہلے ایمان کی دعوت دینا چاہیے۔ حواس باختہ آ گیا۔ حضور مجاہد ملت فرماتے، اچھا یہ بتائیے آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں، اگر موٹی موٹی چند ایک باتیں سمجھنی ہے تو یہ کیوں سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے اولیاء انبیاء کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ کہا کہ بھئی آپ کے نزدیک وہ وسیلہ کیا ہے، اس کی تعریف کر دیجئے۔ کہا ہمارے نزدیک روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت، اعمال حسنہ۔ کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے نماز ظہر ادا کری؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی کری۔ کہا کہ ہاں۔ کہا آپ کے نزدیک عبادت وسیلہ ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی، اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ کیا بات کرتے ہیں مولانا، ہمارا کام عمل کرنے کا ہے، جزا اور سزا دینے کا کام تو رب کا ہے۔
اللہ کس کی قبول کرے یا نہ کرے، مگر ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے نمازیں پڑھتے رہنا، عبادت کرنا، رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھنا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، سرمایہ دار بنایا ہے، حج کا فریضہ انجام دیجیے۔ کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجیے، آخری بات، کہا کہ حضور کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول و مقبول ہیں یا نہیں؟ کہا مولانا کمال کی بات کرتے ہیں، حضور تو قبول ہی قبول ہے، حضور تو ایسے قبول ہیں کہ حضور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی قبول ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، مسلک ثابت ہو گیا۔ تم جس کو وسیلہ تصور کرتے ہو، تمہیں گمان نہیں، تمہیں یہ یقین نہیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا یا نہیں، یا ہمارے قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، مگر الحمدللہ ہمیں اپنے وسیلے پر اتنا پکا یقین ہے، ہمارا عمل ضرور ہمارے منہ پہ مارا جا سکتا ہے، مگر جب بارگاہ خدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو نہیں دیکھے گا، رب ہماری کمیوں کو نہیں دیکھے گا، رب ہماری ناتواریوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا وسیلہ تو میرے حبیب کا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مجاہد ملت، وسیلہ تو میرے حبیب کا لایا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ مجاہد ملت، مجاہد دورہ، مجاہد اسلام، مجاہدین پناہ، لگا دیجئے نام، لگا دیجئے نعرہ کسی کے بھی نام کے ساتھ۔ سمجھ رہا بات آپ؟ سچی عقیدت اپنے بزرگوں سے، اپنے مشرب سے۔ اب سنو کام کی اور آخری بات، بس ختم گفتگو تمام۔ آج جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، بالکل دو روپے کی ایک دم 2 ٹکے کی سیدھی، کوئی باؤنسر نہیں، سیدھی بات۔ آج ہمارا شیرازہ بکھرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مشرب کی حفاظت کا طریقہ تو نکال لیا، مشرب کی حفاظت کا طریقہ تو ڈھونڈ لیا، اور اس پر ہمیشہ کاربند رہتے ہیں، مگر ہم نے دین کو بچانے کا فریضہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتے ہو، حبیبی ہیں، کلیمی ہیں، اشرفی ہیں، رضوی ہیں، نعیمی ہیں، چشتی ہیں، سراجی ہیں، جس مشرب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس پیر کامل کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا ہے، جس پیر کامل کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا ہے، یہ آپ کا مشرب، یہ آپ کا سلسلہ جب محفوظ رہے گا جب آپ کے سینے میں ایمان محفوظ رہے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا اسلام مضبوط رہے گا۔ اسلام بحیثیت بمانند ایک عمارت کے ہے۔ ایک عمارت کا نام تصور کیجئے کہ اسلام ہے، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، چشتی کمرہ ہے، قادری کمرہ ہے، نقشبندی کمرہ ہے، سہروردی کمرہ ہے، اشرفی کمرہ ہے، رضوی کمرہ ہے، حبیبی کمرہ ہے، نعیمی کمرہ ہے، کلیمی کمرہ ہے۔ یہ سب کمرے ہیں، ہم اپنے کمروں کی حفاظت کر رہے ہیں قاری صاحب۔ اب مجھے بتائیے، چاروں طرف سے دشمن عمارت پر حملہ کر رہا ہے، بولیے صاحب کر رہا ہے کہ نہیں؟ جی 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 جی، کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی آیا تھا 25 آیتیں نکالنے کے لیے، آیا تھا نا نکالنے کے لیے، کیا انجام ہوا؟ کوشش تو کری، ایک شوشہ تو چھوڑ گیا، فتنہ تو برپا کر گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جب چاروں طرف سے اس عمارت پہ حملہ ہوگا، اسلام پر حملہ ہوگا،
جب عمارت ہی نہیں رہے گی تو ہم اپنے نئی کمرے کو بچا کر کیا کریں گے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، حبیبی کمرے کو بچا کر کیا کریں گے؟ رضوی کمرے کو بچا کر کیا کریں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کمروں سے پہلے عمارت کی حفاظت کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ کیا بات ہے، اور متحد ہونے کے لیے بڑے اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سے اعلان کر دیجئے، خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اعلان کر دیجئے ہم اس کے ساتھ ہیں جو مسلک امام اعظم اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کو زندہ تیار باد، زندہ باد، ہم ہر شخص اتحاد کے لیے آگے ہیں، ہم ہر اس شخص اتحاد کے لیے آگے آنے کو تیار ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مسلک امام اعظم پر کاربند رہنے کی کوشش کرے اور جو اعلان کرے اے مسلمانوں اس کمرے کو بعد میں بچا لینا، کمرے اپنے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ، پہلے عمارت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جس سلسلے سے اپنے پیر سے محبت کرو تمہارا پیر تمہارے لیے کامل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا پیر آپ کا ناقص ہے۔ تمام سادات سے علماء سے محبت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی سادات کرام مشایخ اعظام علماء کرام سے جب آپ محبت کریں گے تو آپ کو ایک چیز کی میں گارنٹی اور ضمانت دے کر جا رہا ہوں کہ آپ کبھی بدعقیدہ نہیں ہوں گے۔ جب آپ بدعقیدہ نہیں ہوں گے اپنے مشرف پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوگا۔ واہ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے زندہ باد۔ اور بزرگان دین مشائخ طریقت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔